اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وأقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْآيَاتِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 32، 33، 34 اور 35 آیات اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان میں 3-4 آیتیں ازواج مطہرات سے متعلق ہیں لیکن حکم عام ہے، اور 5ویں آیت جو ہے وہ سب اہل ایمان کے لیے ہے۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ خیبر فتح ہونے کے بعد اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کے اموال جو مال فے تھے ان کے آنے کے بعد اور مال غنیمت ملنے کے بعد مسلمانوں کی مالی حالت بڑی اچھی ہوگی، خوشحال ہو گئے۔ تو ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ ان کے اخراجات میں بھی کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ کو یہ بات مناسب نہیں لگی۔ آپ نے 1 مہینے تک ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کے بعد یہ گزشتہ آیات یا النبی قل ازواجک کا یہ نازل ہوئیں، اور نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ جا کر اپنی ازواج سے یہ بات کہہ دیں کہ اگر ان کو دنیا اور دنیا کی زیب و زینت پسند ہے تو ان سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور موجودہ حالت پہ تم قنوت یعنی قانتہ ہو، صبر کرتی ہو، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے تم میں سے جو ہیں بہت بڑا اجر ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے اگر کوئی کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرے گی، یعنی نبی کی شان میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کرے گی، تو یاد رکھو کہ اس کی سزا بھی ڈبل ہے۔ اور یہ کہ تم میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرے گی
اور نیک کام کرے گی تو اس کو ثواب بھی ڈبل ہے۔ یعنی تم اس پوزیشن میں ہو کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ تمہارے نیک اعمال کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہے، لیکن تم سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو پھر اس کی سزا بھی اسی شان کے مطابق ہوگی۔ آج جو آیات تلاوت کی گئیں یہ بھی ابھی اسی سلسلے میں فرمایا یا نساء النبی، یہ خطاب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اے ازواج مطہرات اور اے امت کی ماؤں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں، تمہاری ایک خاص خصوصیت ہے، ایک خاص مقام ہے، تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو جی، ان میں وہ خصوصیات نہیں جو تم میں ہیں۔ ان اتقیتن، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گی تب، پرہیزگاری اختیار کرو گی تب، تو تم اور عورتوں کی طرح پھر نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی عورتیں بھی اس درجے اور مقام کی نہیں ہیں، یعنی جو مقام ازواج مطہرات کا ہے، حضور کی بیویوں کا ہے، تو اور دنیا میں کوئی عورت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا اتنا بلند مقام ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ خود قرآن حکیم میں حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے مریم بنت عمران، بے شک اللہ نے تجھ کو منتخب کیا ہے، تجھ کو چن لیا ہے، اور طہر کے تجھے پاک صاف کر دیا ہے جی، اور تجھ کو جہاں بھر کی سب عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ تو دیکھیے حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی فضیلت اور ان کی برتری، ان کا استفاء خود اللہ نے بیان کیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ مردوں میں با کمال تو بہت مرد ہوئے، جیسے سارے انبیاء کرام با کمال ہیں، اور پھر انبیاء کرام کے بعد ان کی امتوں میں بھی بڑے بڑے با کمال مرد گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں با کمال عورتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں۔ لیکن فرمایا کہ مریم بنت عمران جی، اور آسیہ زوجہ فرعون، اور سارہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد، یہ عورتوں میں بلند مقام کی حاملہ عورتیں ہیں۔ تو حضور نے دیکھیں چند نام گنے اور ان عورتوں کو باقی عورتوں پر فضیلت کا ذکر فرمایا، جن میں حضرت مریم، حضرت سارہ، حضرت آسیہ جی، اور حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی جی، ان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت باقی کھانوں پر، یعنی ہم کئی قسم کے کھانے ہیں، لذیذ اچھے اچھے کھانے ہیں، مگر ثرید ایک ایسا لذیذ کھانا ہے اس کو سب کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو آپ نے تشبیہ دی کہ حضرت عائشہ کو بھی اس طرح سب عورتوں پر فضیلت ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ ازواج مطہرات کے علاوہ بھی جیسے حضرت آسیہ ہیں، حضرت مریم ہیں جی، ام موسیٰ ہیں وغیرہ، تو یہ خواتین فضیلت والی ہیں۔ لیکن یہاں جس چیز کا ذکر ہے کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں، وہ ایک خاص فضیلت ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا۔ تو حضور علیہ السلام کی بیوی ہونا ایک ایسی فضیلت ہے جو انہی کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جیسے پیچھے گزرا تھا کہ وہ امت کی مائیں ہیں،
تو امت کی ماں ہونے کے لحاظ سے جو ان کو برتری حاصل ہے یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے اور عورتوں کی طرح نہیں، لیکن اس میں شرط یہ کہ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فلا تخضعن بالقول، لہٰذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ احکامات جو دیے جا رہے ہیں آپ کی بیویوں کے لیے مخصوص نہیں، امت کی ساری عورتوں کے لیے یہ احکامات ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے تو ان احکامات کی پابندی ان کو یعنی اوروں کی نسبت سے بھی زیادہ کرنی چاہیے، ورنہ یہ حکم سب کے لیے ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ فلا تخضعن بالقول، تم دبی ہوئی بات، نزاکت والی بات کسی سے مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز میں فطرتاً نزاکت اور لطافت کا مادہ رکھا ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے اپنے میاں، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کے ساتھ تو اس نزاکت والے الفاظ سے بات کرو، لیکن جب غیر محرم کے ساتھ بات کرنے کی نوبت آئے تو پھر آواز میں تھوڑی سی سختی پیدا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح یعنی بات کرو جیسے کہ ماں بیٹے سے بات کرتی ہے، کیونکہ ویسے ہیں بھی تو آپ امت کی مائیں ہیں، تو پھر وہاں نرم لہجے میں بات ان سے نہیں کرو، بلکہ ذرا تھوڑا سا کھردرا، تھوڑا سا جی۔ یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر نرم اور لطیف لہجے میں تم نے کسی سے بات کی تو جس آدمی کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے گی، اس کا دل ادھر مائل ہو جائے گا جی۔ تو دل میں بیماری دو طرح ہے، ایک تو نفاق کی بیماری کہ وہ ہے ہی منافق، تو منافق تو اسی قسم کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جی۔ اور دل میں مرض کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہے تو مومن، منافق تو نہیں ہے لیکن اس کا ایمان ذرا کمزور درجے کا ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ اس کو ہر گناہ سے روک سکے، یعنی مومن ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ کے جذبات بھی کچھ نہ کچھ دل میں ہیں، تو ایسا شخص بھی اپنے دل میں کچھ میلان رکھے گا، یعنی واقعی تو وہ گناہ نہیں کرے گا لیکن اس کا دل ادھر مائل تو ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہرحال حکم یہ ہے کہ تم جھکی ہوئی بات، دبی ہوئی بات، نرم لہجے کی بات کسی سے کرنی ہو تو مت کرو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف طریقے سے یعنی قاعدے اور ضابطے کے مطابق بات کرو، یعنی یہ بھی نہیں کہ کوئی بدتمیزی والی بات کرو جی، ایسی بات بھی نہیں، تمیز کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں، لیکن نزاکت سے بات مت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت غیر مرد سے بات کر سکتی ہے، لیکن صرف یہ کہ نرم لہجے میں نہیں کرے، لطیف لہجے میں نہیں کرے، ذرا ایسے کہ دوسرے کے دل میں لالچ اور طمع پیدا ہی نہ ہو۔ تو مطلقاً بات کرنے سے منع نہیں کیا، ضرورت کے وقت بات غیر محرم سے ہو سکتی ہے لیکن لب و لہجے کا خیال رکھا جائے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ملی رہو، اپنے گھروں کے ساتھ وابستہ رہو۔ کرنا ساتھ، کرنا کا ساتھ جڑی رہو، اپنے گھروں میں جڑی رہو، اپنے گھروں میں ہی رہو جی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلی جاہلیت کے زمانے کی طرح باہر مت نکلو۔ تبرج کا معنی ہوتا ہے نا ظاہر ہونا، باہر نکلنا، تو باہر اس طرح نہ نکلو جس طرح کہ جاہلیت اولیٰ کے زمانے میں نکلا کرتی تھی۔ تو جاہلیت اولیٰ سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ
نوح علیہ السلام کا زمانہ یا ابراہیم علیہ السلام کا دور جی، اس وقت یعنی عورتیں جو ہے بن ٹھن کر اور بناؤ سنگھار کے ساتھ ننگے سر باہر گھوما پھرا کرتی تھی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جاہلیت اولیٰ سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے. یعنی جب اسلام آیا تو جاہلیت ختم ہو گئی، جب اسلام نہیں تھا تو جاہلیت تھی. تو یہ عرب کے لوگ ہی مراد ہیں کہ جس طرح تم اسلام سے پہلے یعنی بن ٹھن کے نکلا کرتی تھی جاہلیت اولیٰ جی، تو کہتے پھر صرف جاہلیت ہی کہہ دیتے، اولیٰ کا کیا مطلب؟ تو کہتے اس میں اشارہ یہ ہے کہ بعد میں بھی ایک جاہلیت کا زمانہ آئے گا. جاہلیت اولیٰ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی جاہلیت کا دور آئے گا. جس طرح عورتیں پہلی جاہلیت کے زمانے میں بے پردہ باہر جایا کرتی تھیں تو بعد کی جاہلیت میں بھی بے پردہ باہر جایا کریں گی. وہ آج کا زمانہ ہے، وہ آج کا زمانہ ہے کہ آج عورتیں اسی طریقے سے باہر عام محفلوں میں مجلسوں میں جاتی ہیں جس طرح جاہلیت اولیٰ میں جایا کرتی تھی جی. تو اس لیے اولیٰ کا لفظ کہا کہ یہ بتایا کہ ایک اور جاہلیت بھی آنے والی ہے جی. تو خود یہ لفظ بتاتا ہے کہ باہر جانا جائز ہے، لیکن جاہلیت اولیٰ کی طرح مت جاؤ. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر سے باہر قدم رکھے ہی نہیں. یعنی اصل وضع تو عورت کے لیے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں رہے، لیکن بضرورت اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس ضرورت کے لیے وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے. جائے گی تو کیسے؟ جاہلیت اولیٰ کی طرح نہ جائے بلکہ باپردہ ہو کر جائے. جیسے کہ ابھی آگے چل کر باقاعدہ پردے کے احکامات آ رہے ہیں کہ جب گھر سے نکلنا ہو تو کس حالت میں نکلیں، اس کی پوری تفصیلات وہاں پر آئیں گی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، کہ تم کو اجازت ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے تم گھر سے باہر جاؤ. ضرورت کے لیے، ضرورت طبی بھی ہوتی ہے. اب اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے تو خواتین کو بھی قضاء حاجت کے لیے باہر جانا ہوتا تھا جی. اور اس طریقے سے ایسی خواتین کہ جو بے سہارا ہیں، جن کی دیکھ بھال والا کوئی نہیں، وہ کام کاج کے لیے بھی تو باہر جاتی تھیں اور اب بھی جا سکتی ہیں. لیکن جانے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس طریقے کے مطابق یعنی وہ جائیں جو بھی ان کو ضرورت پیش آئے. تو یہ کہ باپردہ حالت میں، جیسے کہ خود آگے آئے گا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب باہر جاؤ تو اپنی بڑی چادر اپنے اوپر لٹکا لو، یعنی باپردہ حالت میں باہر جاؤ. تو مطلقاً منع کرنا نہیں ہے عورتوں کو، گھر میں قید کرنا مقصود نہیں بلکہ بضرور جا سکتی ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے حج کے سفر میں آپ کی خواتین، آپ کی بیویاں گئیں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے جہاد میں جب جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی بیوی آپ کے ساتھ شریک سفر ہوتی تھی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے عزیزوں کی ملاقات کے لیے بھی جایا کرتی تھیں، بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے بھی جاتی تھیں، کہیں میت ہوتی تعزیت کے لیے بھی جاتی تھیں، اور یہ کہ مسجد میں نماز کے لیے بھی آتی تھیں. اور حضور کا ارشاد بھی ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت تم سے مانگیں تو ان کو دے دیا کرو. تو مطلب ہے کہ بلا اجازت تو عورت باہر نہ جائے. جس کا میاں ہے، جس کا باپ ہے جی، تو اپنے سرپرست کی اجازت سے جائے. اور یہ کہ یہ دیکھے کہ فتنہ اور فساد تو نہیں، اگر فساد کا دور ہے تو بغیر محرم کے نہ جائے. جیسے حضور نے فرمایا کہ کسی مومن عورت کو یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن کا سفر محرم کے بغیر کرے. کسی حدیث میں 2 کا بھی کہا ہے، 2 دن کا. تو مقصد یہ ہے کہ حالات دیکھیں کہ اس تنہا سفر میں
کوئی مشکلات تو پیش نہیں آئیں گی تو پھر جا سکتی ہے، وہ بھی باجازت۔ مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر محرم کے بغیر نہ جائیں۔ تو بہرحال عورتوں کو گھروں میں مقید کرنا مقصود نہیں، ضرورت کے تحت وہ جا سکتی ہیں، لیکن جاہلیت اولیٰ کی طرح نہیں، بلکہ باپردہ حالت میں وہ گھر سے باہر جائیں، اپنی ضروریات پوری کریں۔ اصل بات تو یہی ہے کہ کرنا جتنا ممکن ہو سکے وہ گھر کے اندر ہی رہیں۔ اسی لیے شریعت نے تقسیم کار یعنی کام کو تقسیم کیا ہے کہ گھر کے اندر کے سارے ضروریات اور کام کی ذمہ دار عورت، اور گھر سے باہر کے سارے کاموں کا ذمہ دار مرد، اس کو قرار دیا ہے جی۔ اور پھر یہ کہ دائرہ کار بھی مختلف ہے، دونوں کا کام کا دائرہ بھی مختلف ہے، لیکن بامر مجبوری جیسے میں نے کہا کہ کسی کا کوئی دیکھ بھال والا نہیں تو وہ کام کے لیے بھی باپردہ حالت میں باپردہ مقام پہ اس کو جانے کی اجازت ہے۔ تو اصل جگہ گھر ہے جی، لیکن بضرورت باہر جانے کی مختلف حالات میں اس کی اجازت ہے۔ یہاں ایک واقعہ پیش آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کہ باغیوں نے ان کو شہید کیا، اور یہ اسلام میں پہلا فتنہ تھا جو ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے اس قسم کا کوئی فتنہ نہیں اٹھا تھا، یہ پہلا فتنہ تھا، اور باغیوں نے پورے مدینہ پر جیسے کہ کنٹرول کر رکھا تھا۔ اور یہ دن بھی کون سے تھے؟ جب مسلمان حج کے لیے مکہ جا چکے تھے۔ انہوں نے اس موقع کو مناسب سمجھا کہ مدینہ والے سب حج کے لیے چلے گئے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہوں گے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو ہم اس میں عثمان غنی کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات بھی حج کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ اب یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ ہے، تو ازواج مطہرات بعد میں بھی سفر حج کے لیے جایا کرتی تھیں۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں باقاعدہ آپ کے ساتھ گارڈ ہوتی تھی، مطلب کہ حفاظتی آپ کے عزیز ہوتے تھے، تو ان کی ہمراہ حج کے لیے جاتی تھیں، یہ سفر کیا کرتی تھیں۔ تو یہ بھی تشریف لے گئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ جو پیچھے یہ واقعہ ہوا، اور کچھ صحابہ کرام حضرت زبیر، حضرت طلحہ، کعب بن عجرہ، یہ حضرات بھی سب گئے ہوئے تھے۔ جب مکہ میں تھے تو اس واقعے کی ان کو اطلاع ہوئی کہ پیچھے یہ حادثہ ہوا، تو بڑی پریشانی ہوئی۔ اب یہ واپس اس لیے نہیں آ رہے کہ مدینہ منورہ میں بدامنی ہے، ان کا کنٹرول ہے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ تھے اور ان حضرت علی کی بیعت بھی کر لی تھی، اور باغی بھی ان کے طرفدار ہو گئے تھے، لیکن بہرحال بدامنی تو تھی، حضرت علی بھی کچھ اقدام کر نہیں سکتے تھے، اور حادثہ بھی اتنا بڑا تھا کہ سب مسلمانوں کے دل سے زخمی تھے۔ تو اور پھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت کعب اور کچھ دوسرے حضرات باغی ان کی بھی تلاش میں تھے کہ یہ بھی ملیں گے تو ان کو بھی ختم کریں گے، تو یہ مکہ میں تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، ان حضرات کو مشورہ دیا کہ فی الحال تم لوگ مدینہ نہ جاؤ، حالات سازگار نہیں ہیں جی، اور یہ کہ میں بھی نہیں جا رہی، دیکھتے ہیں حالات درست ہو جائیں، حضرت علی کے کنٹرول میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان قاتلان عثمان سے بدلہ لے لیں، ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان سے بدلہ لے، تو پھر امن ہو جائے گا، پھر جائیں گے۔ اسی کشمکش میں وہ مکہ میں تھے۔ پھر ان حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ بجائے مکہ مکرمہ میں رہنے کے ہمیں چاہیے کہ بصرہ چلے جائیں۔ بصرہ میں امن تھا اور وہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی ماشاءاللہ جماعت تھی بصرہ میں، تو مشورہ یہ کہ بصرہ چلے جاتے ہیں، اور جب امن قائم ہو جائے گا تو یہ حضرات ان کو مشورہ کے بصرہ چلے۔
تو انہوں نے درخواست کی کہ ام المومنین آپ بھی ہمارے ساتھ بسر چلی جائیں، آپ ہمیں جانے کا مشورہ دیتی ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلی جائیں، کہ جب تک امن نہیں ہو جاتا تو ہم لوگ وہاں رہیں گے، کیونکہ وہاں پورا ایریا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور اس قافلے کے ساتھ وہ بھی روانہ ہو گئیں۔ لیکن اس میں آپ کا محرم، آپ کا بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھا، عبداللہ بن زبیر بھی آپ کے ساتھ تھا۔ تو گویا محرم کے ساتھ اور اتنے بڑے بڑے صحابہ طلحہ اور زبیر، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 ان صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور نے جنتی کہا، اب روانہ ہوگی۔ اور بڑے محفوظ ہودج میں، اونٹ پر باقاعدہ بڑا مضبوط چاروں طرف سے باپردہ ہودج تھا جس میں آپ بیٹھ کے تشریف لے گئیں۔ جاتے ہیں تو رستے میں اور لوگ بھی شریک سفر ہوتے گئے تو ایک بڑا قافلہ بن گیا۔ جب مدینہ میں اس کی اطلاع ملی کہ حضرت عائشہ صدیقہ، طلحہ و زبیر اور کعب بن عجرہ اور دیگر حضرات بصرہ گئے ہیں تو مفسدین جو تھے نا، باغی، ان میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک کام ہو جائے گا۔ تو حضرت علی کے کان بھرنے لگ گئے کہ دیکھیے وہ ادھر گئے ہیں، وہاں جتھا اور پارٹی کا مضبوط کر کے فوج لے کر تمہارے مقابلے میں آئیں گے، اس کا کچھ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف سے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ اس نیت سے گئے، اس ارادے سے گئے ہیں، لہٰذا آپ ان کے پیچھے فوج لے کر جائیں اور یہ ایک اور فتنہ ہو جائے گا، اس کو فروغ رکھ کے فتنہ خود کیا انہوں نے۔ لیکن حضرت حسن آپ کے بیٹے، حضرت حسین آپ کے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے بھائی جی، اور حضرت عبداللہ بن جعفر بھتیجے، یہ سب حضرات نے کہا حضرت علی سے کہ آپ مت جائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کوئی آپ سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپ یہیں رہیں، ان کی اصلاح کریں۔ لیکن دوسری طرف سے فسادیوں اور باغیوں کا اتنا زور و کنٹرول تھا، اتنی کہ آخر 2-4 آدمی اگر آدمی کو روکیں بھی اور سینکڑوں آدمی کو ابھاریں تو پھر ایک انسان کیا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال حضرت علی رضی نے میں طے کر لیا کہ نہیں جانا چاہیے، تو وہ بھی فوج لے کر چلے گئے۔ اب وہ چلے گئے، یہ بھی بصرہ پہنچ گئے، وہ بھی بصرہ پہنچ گئے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ پہلے تحقیق حال تو کر لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین اور حضرت زبیر، طلحہ اور یہ صحابہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں، پہلے پوچھیں تو صحیح ان سے۔ تو انہوں نے حضرت قعقاع بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ جن قدر صحابی تھے، ان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ ام المومنین سے پوچھو کہ آپ کیوں آئی ہیں یہاں پر۔ وہ گئے، انہوں نے پوچھا کہ ام المومنین آپ اور آپ کے یہ ساتھی کیوں آئے ہیں یہاں بصرہ میں، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقاصد ہیں۔ تو حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ اے بنیہ اصلاح ذات البین، اے پیارے بیٹے، میں دونوں فریقوں میں صلح کرانے کے لیے آئی ہوں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمیں حضرت علی کی خلافت پہ اعتراض نہیں، ہم مانتے ہیں ان کو جی، لیکن ساری امت اس وقت پریشان ہے اور وہ باغی سارے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ مجبور ہیں، لیکن سب لوگ پریشان ہیں۔ جب تک وہ ان سے قصاص نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے باغیوں سے، تو چین نہیں ہے، بے چینی ہے۔ تو میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ ایک پرامن علاقہ ہے، یہاں بیٹھ کر دونوں فریقوں میں ان لوگوں کو بھی سمجھائیں گے، ان کو بھی کہیں گے کہ آپ جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے کنٹرول کر کے باغیوں کو سزا دیں تاکہ امن قائم ہو۔ تو بس اصلاح کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، ہم تو کچھ اور سمجھے تھے کہ وہ لڑنے کے لیے آئی ہیں۔ جا کر پھر حضرت طلحہ زبیر سے بھی کہا انہوں نے، بھئی ہم تو اصلاح کے لیے ہیں۔ جا کر حضرت علی کو بتایا کہ وہ تو اس لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، تو بڑی اچھی بات ہے کہ اصلاح کے لیے آئے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب دونوں فریقوں میں بات چیت کا آغاز ہو رہا تھا کہ یہ تو سفیر تھے نا حضرت قعقاع، اب باقاعدہ ادھر سے طلحہ و زبیر نے حضرت علی سے ملنا تھا، آمنے سامنے ان سے باتیں کرنی تھیں، انہوں نے ان سے ملنا تھا۔
اور وہ باغی تو سارے ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ تو معاملہ مشکل ہو گیا، اگر ان کی صلح ہو گئی یہ تو ہمارا پھر پیچھا کریں گے، لہٰذا ان کی صلح نہیں ہونے دینی، ان کو آپس میں ہم نے لڑانا ہے. تو اب صلح کی بات چیت بالکل تیار ہے، اور یہ حضرات ادھر جانے والے ہی ہیں کل کہ رات کو فسادی اور باغیوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی جماعت پہ حملہ کر دیا. رات کو انہوں نے حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا تو غیب تو اللہ جانتا ہے، انہوں نے سوچا کہ حضرت علی ہم کو داؤ دے گئے اور ہم پہ ہماری فوج پہ حملہ کر دیا، تو لہذا انہوں نے دفاعی طور پہ حملہ کیا. تو بہت قتل و غارت گری ہوئی. اس سے میدانی جنگ تھی، تلواروں سے جنگ ہوتی تھی جی. تو بس وہ اب صبح ہوتے ہی حالات کھلنے سے پہلے قتل و غارت، حضرت زبیر بھی شہید، حضرت طلحہ بھی شہید جی، اور کتنے صحابہ شہید ہو گئے اس غلطی میں کہ وہ ابھی کل صلح کی بات کریں گے اور پرسوں اپنے اپنے علاقوں میں واپس جانے والے تھے. تو رات کو باغیوں نے حملہ کر کے دونوں کو آپس میں لڑوا دیا. خیر جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ کا اونٹ جو کھڑا تھا وہ اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ سمجھے کہ یہ قیادت کر رہی ہیں، اپنی فوج کی قیادت کر رہی ہیں، تو لہٰذا ان کے اونٹ کو کسی طریقے سے بٹھاؤ. اونٹ بیٹھے گا تو یہ جنگ تھم سکتی ہے، اونٹ کھڑا رہے گا تو ان کے ساتھی لڑتے رہیں گے. تو حملہ کر کے ان کے اونٹ کی ٹانگیں کٹوائی. اونٹ نیچے گرا بیٹھا تو مطلب کہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا. پھر پتہ چلا کہ یار یہ کیا ہوا. پتہ چلا کہ یہ تو باغی نے لڑوا دیا، کوئی فریق لڑنے والا نہیں تھا. تو بہرحال دونوں طرف سے بڑا افسوس ہوا. حضرت علی کو بھی بڑا افسوس ہوا، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے، وہ بھی مجبور تھے. تو یہ جنگ جمل کے نام سے اونٹ والی جنگ، اس لحاظ سے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. خیر بعد میں جو کچھ ہو گیا وہ نقصان تو اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی تھی. باغیوں نے اپنا کردار تو دکھا دیا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو بحفاظت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ وہاں سے واپس کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اپنے اس سفر پہ بڑا افسوس رہا بعد میں، اور کبھی کبھی یہی آیت پڑھتی اور اتنا رویا کرتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ گیلا ہو جاتا تھا. یہی حضرت علی کا بھی تھا کہ ہم نے غلط فہمی میں کیا کر دیا، حالانکہ انہوں نے تو نہیں کیا تھا، کرنے والے تو بیچ میں اور تھے، لیکن نسبت تو انہیں کی طرف ہوئی نہیں. تو اب کوئی بعض لوگ جو امہات المومنین کے مخالف وغیرہ ہیں وہ اس واقعے کو کہ دیکھا نا انہوں نے اللہ کے قانون کی تعمیل نہیں کی تھی، یہ گھر میں بیٹھی رہتی تو یہ بڑا حادثہ نہ ہوتا، دیکھیے نا یہ گھر سے نکلی اور یہ ادھر گئیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے جیسی اس کو بنا کر پیش کیا گیا. آپ سفر حج کے لیے گئی تھیں، ہر سال جایا ہی کرتی تھیں، اور اس سال مدینہ میں چونکہ بدامنی ہوئی جی، آپ نے فیصلہ کیا کہ مکہ ہی میں رہوں گی جب تک امن نہیں ہوتا. لیکن صحابہ اکرام نے کہا آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلے جائیں، وہ زیادہ. تو پھر ان کے ساتھ چلی گئیں، اور مقصد بھی یہ تھا کہ امت میں اصلاح کریں گی، آخر ماں ہیں تو بیٹے لڑ پڑیں تو ماں ہی تو صلح کراتی ہے. لیکن جو مقصد تھا وہ دشمنوں نے پورا نہ ہونے دیا. تو اس کو بعض لوگ اچھالتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، حالانکہ ایسی بات نہیں. اس قسم کے سفر سے میں نے کہا شریعت نے روکا نہیں. جو کسی اپنے محرم کے ساتھ ہو، جو کسی نیک ارادے کے ساتھ ہو، نیکی کے کام کے لیے ہو، تو وہ اس آیت کے منافی نہیں. ٹھیک ہے نا. خیر یہ بات اب رہنے دیجیے. تو پہلا حکم یہ تھا کہ جب کسی غیر محرم سے بات کرو تو نزاکت کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ بات نہیں کرو. اور دوسری بات یہ ہے یعنی بات تو کرو لیکن نرم لہجے کے ساتھ نہیں کرو. اور دوسرا یہ کہ
جتنا ممکن ہو سکے گھروں کے اندر ہی رہو۔ تو گو مسجد میں جانے کی اجازت تو حضور نے دی کہ شوہر سے پوچھ کے مسجد میں آ سکتی ہو، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد میں پڑھنے سے، اور فرمایا کہ گھر کے بھی صحن میں پڑھنے سے افضل ہے کہ بڑے کمرے میں پڑھے، اور بڑے کمرے سے افضل ہے کہ بالکل تاریک اور اندھیری کوٹھڑی میں پڑھے۔ تو عورت جتنی بھی خفیہ جگہ میں نماز پڑھے گی اتنا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن بہرحال پھر بھی آپ نے فرمایا کوئی آنا چاہتی ہے تو اس کو، اگر وہ باپردہ حالت میں آنا چاہتی ہے تو اس کو آنے دو، بشرطے کہ وہ زیب و زینت کا لباس پہن کے خوشبو لگا کر نہ آئے، سادہ لباس میں آئے، تو اگر آنا چاہتی ہے تو اس کو مسجد سے روکو بھی نہیں، یہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بڑے اچھے حالات تھے، تو آپ نے فرمایا افضل یہ کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، لیکن وہ آنا چاہتی ہے تو آنے دو۔ فرماتی ہیں اپنے زمانے میں، بعد میں فرماتی ہیں اگر میرے اس زمانے کو حضور دیکھتے تو ان کے آنے پہ پابندی ہی لگا دیتے۔ یعنی اب عورتوں نے اس طریقے سے آنا چھوڑ دیا ہے جو حضور کے زمانے میں آتی تھی، اگر اس زمانے کو حضور دیکھتے تو ان کے آنے پہ پابندی ہی لگا دیتے۔ تو اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے زمانے میں وہ بھی انتہائی سادہ زمانہ تھا، ایسی تھی، تو ہمارے زمانے کی تو بات ہی کیا۔ تو دوسرا حکم یہ ہے، پہلا حکم بات چیت کے بارے میں کہ بات کر سکتی ہیں لیکن دھیمے لہجے میں نہیں، کرخت لہجے میں، اور دوسرا یہ کہ زیادہ یہ کہ گھروں کے اندر ہی رہیں، اور باہر جانا ہو تو جاہلیت کے دور کی طرح بن ٹھن کے ننگے سر نہ جائیں، بلکہ باپردہ ہو کر جائیں، جیسا کہ اس کا حکم آگے آئے گا۔ تیسرا حکم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور ایک نبی کی بیویوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ سارے احکامات حضور کی بیویوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، جی یہ سب عورتوں کے لیے ہیں، لیکن خطاب ان کو کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کی زیادہ پابندی کریں۔ اقیمن الصلاۃ، تو نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو۔ واطعن اللہ ورسولہ، اور ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ حکم بھی عام ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس 5 باتوں میں یہ نہیں کہ ان کے ساتھ خاص ہیں، باقی عورتوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہیں کہ غیر سے بات کرو ضرورت کے مطابق، تو نرم لہجے میں نہیں کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ گھروں ہی میں رہو، بلا ضرور گھر سے باہر نہ نکلو تو جاہلیت اولیٰ کی طرح نہیں، باپردہ حالت میں، ٹھیک۔ اور یہ کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ 5 باتیں ہوں گی۔ آگے فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ احکامات جو تمہیں دیے جا رہے ہیں، ان کی پابندی کا جو تمہیں کہا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے، اے اہل بیت نبوی، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتے ہیں کہ ان احکامات پہ عمل کرا کے تم سے ہر طرح کی گندگی دور کر دے۔ تو رجس ظاہری نجاست کو بھی کہتے ہیں، یعنی کپڑے پہ جو گندگی لگ جائے، پیشاب، پاخانہ وغیرہ، جی گوبر وغیرہ، اس کو بھی کہتے ہیں، یا خون لگ جائے وغیرہ۔ اور رجس جو ہے نا وہ دل کی گندگی کو بھی کہتے ہیں، تو دل کی گندگی گناہوں سے ہوتی ہے، دل کی۔ تو مطلب یہ کہ ان احکامات کی تعمیل کرا کے اللہ تعالیٰ جس طرح ظاہری جسم کو، لباس کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا، تو تمہارے دلوں کو بھی اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں۔
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو مکمل طور پہ پاک کرنا چاہتے ہیں کہ ظاہر و باطن میں تم پاک اور صاف ہو جاؤ، اس لیے یہ احکامات تمہیں دیے گئے۔ اب اس آیہ کریمہ میں جو لفظ آیا ہے اہل البیت، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات ساری کس کے بارے اوپر سے چلی آ رہی ہے؟ حضور کی بیویوں کے بارے میں۔ یہ سارا خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ حضور کی بیویوں ہی سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے تطہیر کی، تو یہ انہی کے لیے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات پہ عمل کرا کے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اے اہل بیت۔ لیکن لفظ اہل بیت پر دو گروہ ہیں، کس سے کیا مراد ہے؟ تو ایک گروپ یہ ہے کہ اس سے حضور کی بیویاں مراد ہیں، جیسے کہ پوری کلام انہی کے بارے میں ہو رہے تو یہ حکم بھی ہے، تو آگے بھی انہی کے بارے میں آ رہا ہے، تو یہ بیچ میں۔ اور ویسے بھی اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، اور گھر والوں میں کون ہوتا ہے؟ بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ جو آدمی کے بیوی بچے ہیں وہی اہل بیت ہوتے ہیں، تو لہٰذا بیویاں بطریق اولا ہیں، جبکہ بچے ہوں تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بلکہ اور احادیث بھی ہیں اور بالکل صحیح حدیث ہیں، کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، اس وقت یورپ کی بنی ہوئی، روم کی بنی ہوئی ایک سیاہ چادر بھی آپ نے پہنی ہوئی تھی، لی ہوئی تھی۔ گھر سے باہر نکلے تو حضرت حسن بن علی بچے تھے، وہ آ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے آپ سے ملے تو آپ نے اپنا کمبل ان پہ ڈال دیا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں دوسرے بھائی چھوٹے حضرت حسین تشریف لائے، ان کو بھی کمبل میں لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ آ رہی تھی ملنے کے لیے، ان پر بھی کمبل ڈال لیا۔ پھر آپ کے داماد حضرت علی آئے، ان پہ بھی ڈال لیا، اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھ لی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پڑھی اور پھر حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، سو ان کو بھی پاک کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی دوران کہتے ہیں حضرت ام سلمہ آ گئیں، آپ کی بیوی، تو حضور نے فرمایا حضور مجھے بھی اس کمبل میں شامل کر دیں، تو آپ نے فرمایا انت اعلیٰ خیر، آپ تو ہیں خیر پر ہیں، یعنی آپ کے بارے میں تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہاں ان کے بارے میں آیت نہیں تو اس کو میں شامل کر رہا ہوں، آپ تو پہلے سے ہی شامل ہیں، انت اعلیٰ خیر۔ تو پھر اس طریقے سے یہ ہو گئے جن کو یار کہتا ہے 5 تن، اچھا کہ کمبل کے اندر 5 تن آ گئے تو کہتا پاک 5 تن، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ میرے آل بیت ہیں اور آپ نے آل بیت کے پاک کرنے کا کہا ہے تو ان کو بھی پاک کر دیجئے، تو گویا حضور نے دعا فرمائی تو پاک ہو گئے۔ اچھا جی، لیکن باقی 9 تن کا ذکر نہیں کرتے کہ جن کے بارے میں آیت ہی نازل ہوئی ہے کہ وہ تو پہلے سے پاک۔ ہاں چلیے، تو یہ بھی شامل ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی شامل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آل بیت کہا، وہ شامل ہیں کہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد، کہ صدقہ زکوٰۃ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، حلال ہے، نہ آل محمد کے لیے حلال ہے۔ تو پھر آل محمد کون ہیں؟ پھر اس کے لیے فرمایا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب، بنی ہاشم اور بنی مطلب، تو 5 خاندان ہیں، یاد رکھیے کہ جن کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ حرام ہے، ان کے لیے جائز نہیں۔ 5 ہمارے ہاں تو اصطلاح نا سیدوں کے لیے، یہ ہماری ہاں اصطلاح ہے۔ اور پھر سید سے ہم مراد بھی کیا لگتے ہیں؟ صرف حضرت علی کی اولاد، اور وہ بھی ساری اولاد نہیں، صرف حضرت فاطمہ سے جو ہیں وہ،
باقی بیٹے بھی ہم اس کو نہیں مانتے، یعنی ان کو سیدوں میں شمار نہیں کرتے ہیں، صرف حضرت فاطمہ کی اولاد۔ تو یہ اچھا، میں یہ کہ صدقہ حلال نہیں، حضور نے فرمایا کہ آل محمد اور آل محمد کے لیے، تو میں نے کہا وہ صرف حضرت علی کی اولاد نہیں بلکہ 5 فیملیاں ہیں، 5 فیملیاں ہیں، آل حارث، آل عباس۔ حارث بھی حضور کے چچا تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بیٹے پھر مسلمان ہوئے تھے، ان کے بیٹوں سے پھر آگے جن کی اولاد ہے۔ تو حارث کی اولاد حضرت عباس چچا ہیں، خود بھی مسلمان ہوئے، اولاد بھی، حضرت عباس کی اولاد، آل علی، حضرت علی کی اولاد، چاہے حضرت فاطمہ سے یا دوسری بیویوں سے سب، اور آل عقیل، یہ حضرت علی کے دوسرے بھائی ہیں، ان کی اولاد، اور آل جعفر، یہ حضرت علی کے تیسرے بھائی ہیں، یہ دونوں حضرت علی سے بڑے ہیں، عقیل بھی اور جعفر بھی۔ تو ان 3 بھائیوں کی اولاد، 2 چچوں کی اولاد، یہ کون ہیں؟ آل محمد۔ حضور نے فرمایا کون ہیں؟ آل محمد۔ تو دیکھا حضور کی آل میں 5 فیملیاں ہیں، صرف 5 تن نہیں، 5 فیملیاں ہیں، پھر اس میں یہ 5 حضرات بھی ہیں، پھر حضور کی سب بیویاں بھی ہیں، تو یہ سب آل بیت ہیں، یہ سب آل بیت ہیں۔ اچھا، کیونکہ آل بیت کہتے ہیں گھر میں رہنے والوں کو، تو گھر میں رہنے والے خود حضور بھی تو ہے نا، آل بیت تو خود حضور بھی ہے نا۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو اوپر تو مؤنث کے الفاظ تھے، قرنا، اطینا، اقمنا، تو لہذا وہ تو بیویوں کے لیے، اور یہاں کہتے ہیں مذکر کے الفاظ ہیں جی، یذھب عنکم اور یطہرکم، تو مطلب یہ کہ جہاں مذکر کے لفظ ہوں تو اس میں مؤنث خود شامل ہوتی ہیں، چونکہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکر ہیں، لہٰذا مذکر کا صیغہ آیا، آپ کے لیے تو مؤنث کا نہیں آ سکتا، لیکن جہاں مذکر کا صیغہ آتا ہے تو مؤنث اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اہل بیت میں خود حضور بھی ہیں، لہٰذا بیویوں کے لیے لفظ کیا ہے؟ کم۔ اور اس کی دوسری مثال ہے جیسے سورہ ہود میں کہ جب فرشتے بشارت لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بیٹے کی اور پوتے کی بشارت دینے کے لیے، تو پہلے تو ان کو پتہ نہ چلا کہ یہ آدمی ہیں یا فرشتے ہیں، انسانی شکل میں تھا، تو وہ تو بچڑا لے کر آگے تھا کھلانے کے لیے، جب نہ کھایا پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، تو پھر ان فرشتوں نے خوشخبری سنائی کہ ہم تو آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والے اسحاق، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اس کے بعد پوتا بھی ہوگا کہ یعقوب آپ کی زندگی میں۔ یہ بات جو سنی اندر حضرت سارہ نے کہ یہ مہمان تو آدمی نہیں ہے، فرشتے ہیں، تو وہ پردے میں تھیں کہ یہ تو غیر آدمی ہیں، تو کھانا تو تیار کر کے بھیجا، خود نہیں آئیں۔ جب انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں کھاتے نہیں، تو فرشتے سے تو پردہ نہیں ہے، جلدی سے وہ سامنے آ گئیں جی، اور اچھی خبر بھی سنی تھی، تو خوشی کے ہمارے کا ایسا سر پہ بارا ایسا، اس نے کہا کیا اَلِدُ، میں بھی بچہ جنوں گی، اَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، اور میں بہت بوڑھیا ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرے میاں بھی بہت بوڑھے ہیں، ہم بھی بچہ چلیں گے جی، اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ خوشخبری تو بڑی عجیب تم دے رہے ہو، یعنی دونوں اس ایج میں نہیں ہے کہ اولاد ہو۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اَتَعْجَبِینَ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کیا اے سارہ آپ اللہ کی مہربانی پہ تعجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ علیکم، کہ تم سب پر خدا کی مہربانی ہے، اے اہل بیت، اے اس گھر والو۔ تو بات کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت سارہ سے فرشتے، ضمیر کیا استعمال کیا؟ کم، جو مذکر کی ہے،
اس لیے کہ گھر میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، آل بیت وہ بھی ہیں جی، اور پھر آگے اہل البیت کہا۔ تو اہل البیت اصل میں کیا ہوتا ہے؟ مرد عورت، میاں بیوی، پھر ان سے ہونے والی اولاد۔ تو اس لیے بیویوں کا معاملہ تو جھگڑے سے ہے ہی نکلا کہ وہ اہل بیت ہیں۔ ہاں دوسرے حضرات کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہیں یا نہیں، تو ان کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیت کا مصداق کون ہیں؟ بیویاں، اور حدیث سے ان کی حضرت علی کی وہ 5 اولاد، یعنی 2 بیٹے، آپ کی بیوی، بیٹی اور حضرت علی وہ بھی مراد ہو گئے، اور پھر اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ارشاد سے آپ کے 5 خاندان بھی اس سے مراد ہو گئے۔ تو بہرحال اہل بیت کا لفظ سب کو شامل ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر دیکھیے بیویوں کا ذکر ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں، یاد کرو ما یتلا فی بیوتکن، جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اس کو یاد کرو۔ تو ان کے گھروں میں کیا تلاوت ہوتی تھی؟ قرآن حکیم کی، یعنی جو قرآن حکیم تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، حضور پہ نازل ہوتا ہے، اس کو تم بھی یاد کرو، یاد کرو، سمجھو، اس لیے کہ تم امت کی مائیں ہوں، اور ماں جو ہے نا وہ اولاد کو سنوارتی ہے، پڑھاتی ہے۔ تم امت کی مائیں ہو تو امت کی تربیت کا کام تمہارے ذمہ ہے، اور تربیت بغیر تعلیم کے نہیں ہوتی جی۔ تو لہٰذا پہلے تم اس وحی کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے، اس کی تعلیم حاصل کرو، پھر اس سے امت کی تربیت کرو۔ سو امہات المومنین نے الحمدللہ خوب امت کی تربیت کی، یعنی ہر حضور کی بیوی سے کوئی نہ کوئی روایت ہے حدیث کی، کوئی نہ کوئی علمی مسئلہ انہیں بتایا، لیکن زیادہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے احادیث مروی ہیں، اور سب سے زیادہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ، جو بہت بڑی فقیہ بھی تھیں اور بہت بڑے فتوے بھی دیتی تھیں۔ ان کے فتاویٰ اگر جمع کی جائیں تو ایک اچھی خاصی بک بن سکتی ہے۔ تو 2000 سے زیادہ تو ان سے روایت شدہ حدیثیں ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ اور تابعین ان کے شاگرد ہیں۔ تو ماشاءاللہ انہیں خوب قرآن حکیم کو پڑھا، سیکھا اور آگے امت کو سکھایا۔ تو ایک تو جو چیز تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے اس کو تم یاد رکھو، کون سی؟ آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ کی وحی۔ اور دوسری والحکمہ، حکمت کی باتیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات، یعنی آپ کی احادیث۔ تو حکمت سے مراد ہے دانشمندی کی باتیں، اور سب سے زیادہ بڑے دانشمند کون تھے؟ حضور۔ تو آپ کی زبان مبارک سے ہر نکلا ہوا کلمہ حکمت ہے۔ تو ساری حدیثیں کیا ہیں؟ حکمت ہیں۔ تو مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث ان دونوں کو یاد کرو جو تمہارے گھر کے سرچشمے ہیں، ان سے فیض حاصل کرو۔ اور یہ کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ تم پر لطف و کرم کرے گا، اور تمہارا مقام اور مرتبہ جیسے کہ اللہ نے بڑھایا ہے اس میں اور ترقی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان سے باخبر ہے، اس کے اعمال سے بھی باخبر ہے۔ تو یہ ہدایات، یہ بات بھی خاص نہیں ہے یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ، یعنی دین کا علم حاصل کرنا قرآن و سنت کا ہر مسلمان عورت پر بھی اسی طریقے سے ضروری ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، اسی سے اپنی اولاد کی تربیت کرے، ٹھیک ہے نا، ہر مسلمان خاتون، کیونکہ گھر کی چیزوں کی ذمہ دار خاتون ہوتی ہے۔ اب تک یہ خطاب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، لیکن حکم باقی خواتین کے لیے بھی تھا، البتہ ان کا خصوصی مقام لحاظ، اس کے لحاظ سے خطاب ان کو تھا۔ اب اگلی ایک آیت میں سب مسلمان مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ازواج مطہرات میں سے شاید کسی بیوی نے
یا اور صحابیات میں سے کچھ صحابیہ نے یہ عرض کیا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دینا چاہتے ہیں مردوں ہی کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہم عورتیں کسی کھاتے میں نہیں؟ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہمارا عورتوں کا نام لے کر، جہاں بھی بات ہوتے ہی مردوں سے خطاب ہوتا ہے۔ تو دراصل بات تو کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو آمنوا میں مرد عورتیں سبھی شامل ہوتی ہیں، لیکن لفظ جو ہے نا یہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے اور مراد سے سب اہل ایمان ہوتے ہیں، لیکن خواتین کو یہ ہوا کہ پتہ نہ ہو ہمارے اعمال بھی کسی کھاتے میں ہیں یا نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں یہ آیت نازل کی، اور یہاں دونوں صنفوں کا نام لے کر کچھ اسلامی قدریں بیان کیں جو 10 ہیں، یعنی 10 اہم باتیں اس ایک آیت میں ذکر کیں، اور اس میں دونوں کا نام لیا، مرد عورت۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی کا نام لینے کی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں جب مومن کا خطاب ہوتا ہے تو سبھی اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں۔ دین، ایمان اور اعمال میں دونوں مساوی اور برابر ہیں، دونوں کو ایک جیسا ثواب ملے گا، ان کے نیکیوں کا، گناہوں کا ایک جیسا عذاب۔ باقی مرد عورت میں جو صنفی تفریق ہے تو وہ دنیاوی نظام کے لیے ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے ایک صنف عورت ہے، ایک مرد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے ہاں عمل کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اور والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ تو دراصل تو مومن اور مسلم ایک ہی ہیں، لفظی فرق ہے، ورنہ جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے اور جو مومن اور مسلمان بھی ہے، یعنی دونوں لقب ہیں اہل ایمان کے، مسلم اور مومن۔ لیکن اس میں ایک اتنا فرق ہے کہ مسلم ظاہری اعمال انجام دینے والے کو کہتے ہیں، یعنی اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، تلاوت کی، ذکر کیا، خدمت خلق کی، تو یہ کیا، یہ مسلمان ہے، یہ نماز پڑھ کیا، یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اللہ کو ایک مانا، نبی کو اللہ کا نبی اور رسول مانا، ٹھیک ہے نا؟ قیامت کو برحق مانا، فرشتوں کو اللہ کی مخلوق کو سچا مانا، تقدیر پر۔ تو جن چیزوں کا تعلق دل سے ہے اس پر مومن بولا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا تعلق ظاہر سے ہے اس پر مسلم بولا جاتا ہے، ورنہ دراصل چیز ایک ہے۔ اگر ایمان کے بغیر اسلام ہے قابل قبول نہیں جی، اور اسلام اوپر سے نہیں ہے، کہتے اندر دل ہی دل میں ہے، تو وہ بھی مکمل نجات کا ذریعہ نہیں۔ مکمل نجات ہوگی جب اسلام ایمان دونوں ہوں گے، یعنی ظاہر اور باطن کے سارے کام ہوں گے۔ تو لفظی معنی کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہو، ٹھیک ہے نا؟ حقیقت کے اندر دونوں میں فرق نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل نے سائل بن کے پوچھا کہ مل ایمان، تو ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان تؤمن باللہ جی و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ، یہ ایمان ہے۔ اور جب انہوں نے پوچھا تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے، انہوں نے کہا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ زبان سے اس بات کی شہادت دے، وتقیم الصلاۃ، پھر نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، تصوم رمضان، تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا جی۔ تو مطلب ہے کہ جو ظاہری کام کرنے کے ہیں اس پر اسلام کا لفظ بولا جاتا ہے، اور جو دل کے کام ہیں ان پر ایمان۔ تو یہ فرق ہے، باقی دونوں ایک چیز ہے۔ والقانتین والقانتات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ قنوت کا معنی عاجزی بھی ہوتا ہے، اور قنوت کا معنی
نماز میں لمبا قیام بھی ہوتا ہے، جس نماز کے اندر لمبی قرات کی جائے اس کو بھی قنوت کہتے ہیں، اور دل سے سکون، دل میں اطمینان اور چین ہو، عاجزی ہو خدا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے تواضع ہو، اس کو بھی قنوت کہتے ہیں۔ تو دونوں معنی یہاں صحیح ہے۔ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ تو سچائی بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جی، اور سچائی کا تعلق صرف زبان سے نہیں، کسی سے کہنے والی بات ہی سے نہیں، یعنی زبان کی سچائی، عمل کی سچائی، نیت کی سچائی۔ تو سچائی کا بھی ہر چیز سے تعلق ہے، ہر چیز میں کھرا پن، ہر چیز میں کھرا پن کرنے والا مرد اور عورتیں۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ تو صبر یہ بھی دل کے اعمال میں سے ایک ہے، اور صبر بھی ملت اسلام کا ایک بہت بڑا اصول ہے، اور دل کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ صبر کرنا بھی ایک بہت بڑا فرض ہے جی۔ اور دراصل بات یہ کہ کام دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، صبر کے بغیر کوئی کام ہو بھی نہیں سکتا۔ ہر کام پہ آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے، یعنی مخالف، اپنے مقصد سے مخالف چیز کو برداشت کرنا پڑے گا، تب کامیابی ہوگی۔ اگر کوئی اپنے ارادے اور مطلب کے سے خلاف پہ صبر نہیں کر سکتا تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا میں قدم قدم پہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اگر آدمی صبر نہیں کرے گا تو زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ بیمار ہوتا تو صبر کرنا پڑتا ہے جی، تکلیف آتی ہے تو صبر کرنا پڑتا ہے، اور مطلب کہ معاشی حالت خراب ہوتی ہے تو صبر کرنا پڑتا ہے، کام کاج کے لیے محنت صبر کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے قدرتی آفات آتی ہیں تو صبر کے بغیر چارہ نہیں۔ تو صبر کے بغیر تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی، ہر آدمی کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن صابر اس کو کہتے ہیں جو مجبوراً صبر کرے، وہ نہیں، کیونکہ مجبوراً تو ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے۔ تو صابر اس کو کہتے ہیں کہ ایسے حالات پر مشکل کو دور کرنے کی جائز کوشش کرے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ رونا دھونا، اس پہ شکوہ شکایت نہ کرے۔ تو یہ ہے صبر، کہ کوئی مشکل پیش آئے اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش بھی کرے، لیکن جائز، ناجائز نہیں۔ اور یہ کہ اس آنے والی مشکل پر اللہ سے کوئی شکوہ شکایت، خدا کی شکوہ شکایت نہیں کرے کہ دیکھو جی اس بیماری کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، یہ بس یہ بیماری میرے ہی گھر میں آ رہی تھی، یہ تنگ دستی بس میرے ہی لیے تھی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے شکایت ہے، یہ نہیں کرے، باقی اس حالت کو ہٹانے کی جائز کوشش کرے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے دل سے جھکنے والے اور دل سے جھکنے والیاں، اللہ کے سامنے تواضع، بندوں کے سامنے بھی تواضع کرنی چاہیے۔ اکڑ اللہ کو نہ اپنے سامنے پسند ہے نہ بندے کے سامنے پسند ہے۔ صرف کچھ مخصوص حالات ہوتے ہیں جہاں اکڑنے کی اجازت، جیسے کہ دشمن کے سامنے میدان جنگ میں، وہاں پھر تواضع نہیں چلتی، ہاں جی، تو وہ مخصوص حالات ہیں۔ عام حالات میں آدمی کی تواضع یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چاہے عورتیں کریں یا مرد۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ تو صدقہ زکوٰۃ پہ بھی بولا جاتا ہے، لیکن عام فہم معنی میں صدقہ وہ ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی مستحق کی مدد کی جائے، کسی بیمار کے علاج کے لیے جی، کسی کی تعلیم کے لیے، اور کسی کے گھر میں کھانے پینے کے لیے لباس دیا، کپڑا دیا، کھانا دیا، یعنی کوئی بھی کسی کے لیے جو مدد کی جائے تو وہ صدقے میں آ جاتی ہے۔ تو صدقہ بھی بہت بڑی یعنی ایک نیکی ہے، اور صدقہ یہ صدق سے، صدق کا معنی سچائی، یعنی آدمی کے سچا ہونے کی، اس کے ایمان کے سچا ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جو صدقہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے وہ تو قانون ہے جی،
تو وہ تو قانون کی پابندی ہے. صدقہ دیتا ہے تو گویا یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے, تو یہ ایمان کی سچائی کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا کہ الصدقہ, صدقہ جو ہے تطفئ غضب الرب, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اللہ کی ناراضگی صدقہ سے. جی والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. اس میں فرض روزہ بھی ہے, نفلی روزے بھی ہیں کہ رمضان کے فرض روزہ رکھنے والے مرد عورتیں, اور اس کے علاوہ نفلی روزے رکھنے والے مرد عورتیں, یعنی ثواب میں دونوں برابر ہیں, جتنا ثواب ایک کو ملے گا اتنا دوسرے کو. والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, اپنے سطر کی حفاظت کرنے والے, اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. تو باقی اعمال تو محدود ہیں, ایک لمٹ ہے. جیسے ہم نے عصر کی نماز پڑھی, 4 رکعتیں ہیں, 6 نہیں پڑھ سکتے, جی 2 نہیں پڑھ سکتے, جتنی ہے اتنی پڑھی ہیں. پھر مغرب کی 3 ہوگی, ایک اور ساتھ ایکسٹرا نہیں ملا سکتے. تو اس طرح رمضان کے روزے 30 یا 29 ہیں, ہم 31 32 نہیں رکھ سکتے. تو ہر عبادت کی ابتدا انتہا یا وقت کی پابندی کے ساتھ یا خود اس کے اندر, جی لیکن ایک ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی لمٹ, کوئی تحدید نہیں رکھی. کثیرن کا کہا, زیادہ سے زیادہ, زیادہ سے زیادہ. تو اس میں زبانی ذکر بھی ہے, دل کا ذکر بھی ہے, اور اس سے مراد جسم کے اعضاء کا ذکر. ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ ذکر ہے, ہر عبادت جو خدا کی کے لیے ہو ذکر ہے. لیکن ہماری زبان میں ذکر وہ کہتے ہیں جیسے تلاوت ذکر ہے, درود شریف ذکر ہے, استغفار ذکر ہے, کلمہ طیبہ پڑھنا ذکر ہے, یہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ جو اذکار ہیں یا دعائیں ہیں تو یہ ذکر میں آتی ہیں. تو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں, اور یہ کامیابی کا زینہ ہے. جیسے فرمایا کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اب یہ نہیں کہ بس نماز جمعے کی پڑھ لی, جو ذکر تھا کر لیا, زمین میں پھیل جاؤ, اب بھی خدا کو بہت زیادہ ذکر کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. تو فلاح اور کامیابی کا نسخہ ہے کثرت سے ذکر. جی اس کے لیے نہیں, باوضو ہونا ضروری نہیں ہے, قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, اٹھنا بیٹھنا ہر حالت میں, قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم, وضو بغیر وضو. اور جتنا آپ ایسی جگہ میں ذکر کریں گے جہاں غفلت زیادہ تو وہاں ثواب بھی زیادہ ہوگا. جیسے بازار میں وہاں کوئی ذکر کرے, کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہوگا بنسبت مسجد کے, کیونکہ یہاں تو ماحول ہی ذکر کا ہے, وہاں ماحول غفلت کا ہے. تو بہرحال یہ 10 چیزیں ہوں گی: اسلام, ایمان, قنوت, صدق, صبر, خشوع, صدقہ, روزہ اور ناموس کی حفاظت اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. فرمایا یہ کام مرد کریں یا عورتیں کریں, اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کیا ہے. مرد کریں یا عورتیں, اللہ نے دونوں کے لیے مغفرت, یعنی ان میں سے پھر کوئی کوتاہی کمی رہے گی تو خدا یوں ہی بخش دے گا, جی, اور اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو یہ ہو گئے 10 چیزیں, ٹھیک ہے نا, جیسے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.